سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کی اپیلوں پر جو آج سماعت ہوئی، فل کورٹ نے اس پر سماعت کی ہے۔ 78 نشستیں ہیں اور یہ معاملہ کس جانب جاتا دیکھ رہے ہیں، یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ اگر یہ فیصلہ بخاری صاحب پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آ جاتا ہے تو پھر کیا خطرے کی گھنٹی بج جاتی ہے حکومتی اتحاد کے لیے؟ دیکھیے یہ اہم سوال ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے تھوڑا سا اگر ہم پہلے آج کی پروسیڈنگ کو سم اپ کر لیں کہ ایشو کیا تھے اور کیا ڈسکس ہو رہا تھا وہاں پر، تو پھر میں آپ کے سوال پہ آ جاؤں گا۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن نے جو سیٹ ایلوکیشن کی ہے یہ اپنی مرضی سے بغیر کسی قانونی جواز کے کی ہے یا کسی قانون کے تحت کی ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری، پھر ہمیں کیس کی نوعیت کا پتہ چل جائے گا۔ اب آپ مجھے اجازت دیں گی تو میں اس کی تفصیل بتاتا ہوں آپ سے کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے آئین کی آرٹیکل 53 کی شق 6 اور الیکشن ایکٹ کے سیکشن 104 کے تحت یہ سیٹ ایلوکیشنز کی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھ رہی ہیں؟ یعنی کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل بھی موجود ہے اور الیکشن ایکٹ کا آرٹیکل بھی موجود ہے، جس کے تحت انہوں نے سنی اتحاد کو سیٹیں دینے سے انکار کر دیا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ الیکشن کمیشن نے اپنے تحریری فیصلے میں کہا تھا کہ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں الاٹ نہیں کی جا سکتی، قانون کی خلاف ورزی اور پارٹی فہرست کی ابتدا میں فراہمی نہ کرنے کی وجہ سے ان کا یہ حق ختم ہو گیا، دیر کر دی۔ ٹھیک ہو گیا؟ سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں کے لیے فہرست جمع نہیں کرائی، لہٰذا یہ مخصوص نشستیں خالی نہیں رہیں گی اور انہیں الیکشن ایکٹ کے تحت متناسب نمائندگی کے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے جو پارٹیز ہیں پارلیمنٹ میں ان میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو ایک بات یہ طے ہے کہ الیکشن کمیشن نے ایک کسی ملک کے نواب کی طرح سے فیصلہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے آرٹیکل کانسٹیٹیوشن کا بھی اپلائی کیا ہے اور الیکشن ایکٹ کو بھی کیا ہے۔ دیئرفور ایک یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ بڑا ظلم ہو گیا، یہ تو بڑی زیادتی ہو گئی، یہ تو پتہ نہیں کس نے کرا دی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب سپریم کورٹ کی جو ہیئرنگ ہو رہی ہے اس نے یہ طے کرنا ہے کہ کیا ان کا یہ جواز اور آرٹیکل جن کا انہوں نے ذکر کیا ہے یہ ٹھیک اپلائی ہوئے ہیں یا نہیں۔ ایک تو یہ جی مان لیتے ہیں کہ وہ سوئے ہوں گے سنی اتحاد کونسل والے، لیکن اب ہوش آ گئی، اب کیا ہوگا؟ سوئے ہوئے تو تھے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے۔ نہ تو انہوں نے الیکشن لڑا اور ساتھ خط لکھ کے دیا کہ ہم نے چونکہ الیکشن نہیں لڑا ہے لہذا ہمیں مخصوص نشستیں بھی نہیں چاہیے۔ تو حقائق کو اگر آپ دیکھیں تو پھر تو آپ کو یا آپ کو رونا آئے گا تو یا آپ کہہ کے لگائیں گے۔ اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ، دیکھیے گزارش یہ ہے کہ متنازع سیٹیں ہیں 78، ان میں سے 23 ہیں قومی اسمبلی کی اور 55 نشستیں ہیں صوبائی اسمبلی کی۔ وہ جس خطرے کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا میں اس کا جواب دینے کے لیے آ رہا ہوں کہ فرض کیجئے کہ 23 کی 23 سیٹیں پی ٹی آئی کو مل جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، حکومت بنانے کی پوزیشن میں وہ پھر بھی نہیں ہے، انہیں کسی نہ کسی سیاسی جماعت کو ساتھ میں لانا پڑے گا، اور اگر وہ نہیں بناتے ہیں تو پھر حکومت کی 2/3 میجورٹی تو ختم ہو جائے گی لیکن رائٹ آف رول نہیں جائے گا ان کے پاس سے۔ اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ آئے ملے زرداری صاحب سے، کوئی رستہ نکالیں گے آپ کے لیے؟ دیکھیے وہ نے اچانک پھر زرداری صاحب یاد آ گئے، وہ پارٹی کے صدر ہیں جس نے ان کو اس مقام تک پہنچایا تھا اور جس کو اب وہ پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اپنا ماسٹر بدل لیا ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، گزارش یہ ہے کہ اس وقت موٹ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ فیصلہ آئین کے مطابق تھا یا نہیں تھا۔ جی ٹھیک ہے، تو یہ تھا، میں نے تو آپ کو باقاعدہ آرٹیکل پڑھ کے سنائے ہیں جو اپلائی ہوئے ہیں۔ جی obviously سپریم کورٹ جو ہے اس کے اوپر غور و غوص کرے گی۔ اب جو چیف جسٹس انہوں نے الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ ذرا آپ جناب اپنا جواز تو لے کے آئے نا ذرا آپ، جس کے لیے کل تک کے لیے ملتوی ہوئی ہے پروسیڈنگ۔ اب الیکشن کمیشن آ کے اپنا کیس پیش کرے گا اور جیسا میں نے آپ کو کہا کہ وہ تو یہ کہیں گے کہ جناب ہم نے یہ فیصلہ ان دستاویزات کی روشنی میں اور ان حقائق کی روشنی اور اس آئین کے تحت کیا ہے۔ اب سپریم کورٹ اس کے اوپر کیا ایکٹ کرتی ہے یہ بہرحال دیکھا جائے گا، اس پہ ہم ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن جس طرح میں نے پہلے کہا تھا آپ کو سائفر کے حوالے سے، اس کیس میں بھی جو ریمارکس آ رہے ہیں وہ بڑے عجیب و غریب اور بڑے یعنی بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ، اب آبویسلی یہ تو چونکہ کورٹ کے سامنے ہے تو کورٹ ہی اس کا فیصلہ کرے گی۔ اور دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ کہ اس کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی ریزرویشنز تھی کہ اس یعنی کسی بھی کیس سے جو بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے ہو یا پی ٹی آئی کے حوالے سے ہو اس میں چیف جسٹس صاحب کو نہیں بیٹھنا چاہیے۔ بالکل
ٹھیک ہے. ایسے ہی ہے. مطلب یہ ہوا کہ ججز بھی ان کے مرضی کے ہوں, فیصلے بھی ان کی مرضی کے ہوں. یعنی اس چیف جسٹس کے نان پارٹیزن ہونے کے بارے میں میرا خیال ہے جتنا کچھ کہا گیا ہے یقین آ جانا چاہیے کہ یہ بندہ جو ہے یہ جلدی سے کمپرومائز نہیں کرے گا کسی بھی بات پہ. اس کے بعد بارے میں آپ نے جو کچھ کہا ہوا ہے وہ ریکارڈ پر ہے, صحیح, ہوا میں نہیں ہے. وہ تو آج سپریم کورٹ بار کونسل جو ہے, پاکستان بار کونسل, سپریم کورٹ نہیں, پاکستان بار کونسل کا جو اسٹیٹمنٹ ہے, آئی تھنک دیٹ از ویری رسپانسبل اسٹیٹمنٹ. انہوں نے کہا کہ ہم اس مطالبے کی مذمت کرتے ہیں اور ہم عدلیہ کے ساتھ ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام ججز جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے آنریبل ججز ہیں. صحیح. اور یہ توقع رکھنی چاہیے کہ وہ آئین کو سامنے رکھتے ہوئے آئین کی روح کے مطابق فیصلے کریں گے. تو ایک یہ جو مطالبہ تھا ان کا, یہ میرا خیال ہے صرف اسی کیس پر نہیں بلکہ جو باقی کے کیس ان کے سامنے آئیں گے اس کے اوپر بھی یہ ہوگا. دیکھیے یہ نہیں ہو سکتا کہ جج بھی آپ کی مرضی کا ہو, فیصلہ بھی آپ کی مرضی کا ہو. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ریپوٹیشن اس کے حوالے سے جو ہے وہ میرا خیال ہے اس کو ہم نہ ہی بیان کریں یہاں تو زیادہ بہتر ہے. لیکن لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, ذرا آپ نیشنل میڈیا جو لوگ انڈیپینڈنٹ رائے رکھتے ہیں ان سے ذرا پوچھ کے دیکھیے, وہ آپ کو اس کے اوپر مزید انلائٹن کر سکتے ہیں. اب جی سر, یہ تو ججز کی کمیٹی فیصلہ کرتی ہے, یہ کسی انڈیویجول کا تو فیصلہ نہیں ہوتا. اب یہ بات جو ہے یہ ذہن میں رکھنی چاہیے مطالبہ کرنے سے پہلے. جی, چیف جسٹس صاحب نے یہ حق سرنڈر کر دیا ہوا ہے جی کہ میں فیصلہ کروں گا کہ کون جج کس بینچ پہ بیٹھے گا. کمیٹی کرے گی. 2 سینئر ترین ججز اینڈ دا چیف جسٹس آر دا ممبر آف دا کمیٹی. اب وہاں سے یہ توقع رکھنا کہ کوئی ان بائسڈ فیصلہ ہو گیا ہے, یہ میرے خیال سے تھوڑی سی زیادتی ہے. کیونکہ سپریم کورٹ نے اگر اتنا اپنے آپ کو ولنریبل بنا دیا ہے کہ جناب 3 بندوں کی کمیٹی طے کرے گی, ایک آدمی کا فیصلہ نہیں ہوگا, جس کی وجہ سے پاکستان میں جو جوڈیشل ایکٹیویزم شروع ہوا افتخار چودھری کے دور سے, ثاقب نثار کے دور میں جاری رہا, گلزار صاحب کے دور میں جاری رہا, سعید کھوسہ صاحب کے دور میں جاری رہا اور بندیال صاحب کے دور میں جاری رہا, اس کو ایک طرح سے فل سٹاپ لگانے کے مترادف تھا یہ کہ نہیں بھائی یہ اب ایک آدمی کا انڈیویجول فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ 3 ججز کی کمیٹی کرے. تو پھر کیا یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں, کیا ہے یہ؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ریکال کریں تو جب 8 فروری کے الیکشن کے نتائج سامنے آئے تھے تو خان صاحب نے کہا تھا, جس کو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ وہ ڈینائل موڈ میں ہے. وہ یہ تھا کہ نہ ہم الیکشن کمیشن کو مانتے ہیں, نہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو مانتے ہیں, نہ انتخابی نتائج کو مانتے ہیں, نہ پارلیمنٹ کو مانتے ہیں, ہم اس سسٹم کو نہیں چلنے دیں گے. یہ یاد ہے نہیں ہے؟ یاد ہے. جب آپ اس موڈ میں ہوں تو پھر نتھنگ از رائٹ فار یو. پھر آپ اپنی مرضی سے اسیوم کر لیتے ہیں اینڈ دین یو اسٹارٹ بلیونگ اٹ. آئی تھنک دیٹ از دا گریٹسٹ مس نومر جس کا شکار پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بعض اوقات دکھائی دیتی ہے. صحیح جی سر, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بھی امپورٹنٹ کیسز کے فیصلے سامنے آنے والے ہوتے ہیں تو پھر کہہ دیا جاتا ہے ہمیں جج پر اعتماد نہیں ہے, اور اس چیز کا ان کو ایج بھی مل جاتا ہے, ان کے کیسز آگے پیچھے ٹرانسفر کر دیے جاتے ہیں. تو کیا یہ بھی اسی طرح کا کوئی حربہ تھا؟ ہم دیکھیے یہ بات بھی بڑی عجیب و غریب ہے. اب آپ دیکھیے ایک جج نے ایک اپنے ہائی کورٹ کے چیف کو خط لکھا کہ جناب مجھ پر عدم اعتماد ہو گیا ہے, مانیکا کے کیس, جی عدت کیس کی بات کر رہے ہیں نا. ہاں جی. تو یہ کسی اور عدالت میں بھیج دوں, کتنا ہیو اینڈ کرائی مچایا پی ٹی آئی نے اس کے اوپر. یعنی جہاں آپ کو جو سوٹ کرتا ہے آپ اس کے مطابق اپنا مطالبہ اور اپنی کیمپین جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں. وہی آپ والی بات پہ واپس جاتے ہیں, جج کر لو. نہیں وہ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو, ہم توقع کرتے ہیں. ہاں جی. میرے خیال سے ہمیں ان آل سینٹی ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ 13 جج بیٹھے ہوئے ہیں خدا کے لیے, وہاں ایک آدھا نہیں ہے. 13 ججوں کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ سب کے لیے قابل قبول ہونا چاہیے, اور ہمیں یقین ہے کہ وہ آئین کی روح کے مطابق ہوگا. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو چیف جسٹس آف پاکستان لے کر ایک کیمپین بنائی گئی تھی, باقاعدہ کیمپین بنائی گئی تھی, اور ان کا جو سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں انہوں نے کیا کچھ کہا ہے اس کے بارے میں اور کیا کچھ مزید کہا جا رہا ہے وہ میرے خیال سے ہم یہاں نہ ذکر کریں تو بہتر. اس سلسلے کو روکا جا سکے گا یہ ڈسکس؟ دیکھیے یہ وہ معاملہ ہے جو اس میں حکومت پھنسی ہوئی ہے ابھی تک, کیونکہ سوشل میڈیا ہینڈلرز جو ہیں وہ اگر آپ کو یاد ہو جو ہمارے ایک جسٹس صاحب ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہی ہیں, وہ ان کے فیملی کے حوالے سے جو کچھ لیکس ہوئی تھیں, جسٹس بابر ستار کی بات کر رہا ہوں میں یقینی طور پہ, اس کے حوالے سے بھی ابھی تک حکومت نے کچھ نہیں کیا ہے. حکومت امریکہ میں بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا ہینڈلرز کے خلاف ایکشن لے سکتی ہے کہ نہیں لے سکتی ہے, جب تک لیا نہیں جائے گا ہم اس کے بارے میں کچھ پالیسی سازی ہونی چاہیے. ٹھیک.
पॉलिसी साजी नहीं, इसके बारे में स्ट्रिंजेंट एक्शन होना चाहिए, स्ट्रिंजेंट लॉज बनने चाहिए। ये फितना तब रुकेगा, वरना इस मुल्क की सियासत में ये तबाहकारियां मुसलसल होती रहेंगी। तौहीन अदालत करने वालों को करार वाक़ई सज़ा दी जानी चाहिए।